فیضان حضور سلطان الاولیاء زندہ باد، فیضان حضور محبوب الاولیاء زندہ باد، حضور صاحب سجادہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو ابھی میں نے دیکھی تو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اس دور میں بھی ایسی جہالت باقی ہے۔ آج بھی جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بھی ہے، ذرائع بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، ہر ایک تک دینی معلومات بھی پہنچ رہی ہے، عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، پھر بھی یہ حرکت کیا ہے کہ ایک پیر صاحب ہیں، وہ آ رہے ہیں بڑے مغرورانہ طریقے سے، اور آنے کے بعد وہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں تو لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ان کی تمام ویڈیوز میں یہ بات ہے، ایک میں نہیں ہے، جب بھی وہ صاحب آ کر بیٹھتے ہیں، کوئی غالباً انڈیا کے ہیں، جیسے ہی وہ آ کے بیٹھیں گے لوگ فوراً سجدے میں باقاعدہ پوری کیفیت اور حیت ایسی بناتے ہیں کہ ہو بہو سجدہ بندے کو محسوس ہو کہ یہ سجدہ ہے۔ بتائیں آپ، جب اس طرح کے بندہ خرافات میں پڑا ہو اور ایسے لوگوں کو پیر بنا لیا جائے کہ جو اتنی عقل نہیں رکھتا، اتنا شعور نہیں رکھتا، اتنا علم نہیں رکھتا کہ منع کرے یہ حرام کام ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرا کسی نے اور سجدہ تعظیمی ہے تو حرام، اور خدا نخواستہ یہ سمجھ رہے کہ ہاں بھائی یہ تو اس لائق ہے یا میں تو اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر تو بندہ شرک اور کفر میں پڑ گیا، ختم اسلام سے تعلق اس کا۔ اور ایسے لوگوں کو جب پیر بنائیں گے، پیر کہتے کس کو ہے؟ پیر و مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو راستہ دکھائے۔ کون سا راستہ؟ بے غرضی کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا نہیں، وہ راستہ جو اللہ کا راستہ، ہدایت کا راستہ، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ۔ اس چمار کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ کیا دین میں ہے، کیا شریعت میں ہے، کیا طریقت میں ہے۔ تو اس طرح کا جو حرکتیں کر رہا ہے اس کو آپ ہرگز پیر نہ بنائیں۔ ہم پیروں کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اسی پر ہم دلائل دیتے ہیں کہ پیر مرشد ان کا بلند مقام ہے۔ لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کے، شریعت کے، اخلاق کے خلاف ہو، جیسے آج کل کئی پیر ہو گئے، وہ دوسروں کو کتے بلی سمجھتے ہیں کہ ان کے بس ہاتھ چومتے رہو، چاٹتے رہو، سامنے بیٹھ کے سجدے کرتے رہو، یہ بڑے خوش ہو کے غرور و تکبر کے ساتھ بیٹھے رہیے، اور بڑا ان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے لوگوں کو کس طرح اپنے آگے سجدے میں جھکایا ہوا ہے۔ بالکل جس طرح فرعون اور نمرود کرتے تھے کہ سامنے آؤ تو سجدہ کرو، اور وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ساری دنیا میرے سامنے ایسی کمتر اور ایسی حقیر ہے۔ یہی عالم ان کا ہو گیا جو اس طرح کے پیر ہیں۔ مگر ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے، عام پیروں کی کیا اوقات، کیا حیثیت۔ اگر میرے آقا اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو تو ان کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے خود منع فرمایا کہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو سجدہ کرے۔ حالانکہ صحابہ کا دل مچلتا تھا جب بھی ایسا موقع دیکھتے کہ میرے آقا کو کوئی جانور سجدہ کر رہے، اونٹ نے سجدہ کیا، میرے آقا کو درختوں نے سجدہ کرا، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے، ہم سجدہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں پسند۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آج لوگ بدبخت ان سب کا الزام سیدی اعلیٰ حضرت پہ ڈالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کہا کہ وہ پیش نظر نو بہار، کبھی اللہ کرے ایسا کہ پیارے آقا ہمارے نو بہار ہم دیکھیں، نبی پاک حاضر، نبی پاک کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا دل کرتا ہے؟ فوراً سجدہ کریں۔ کہتے ہیں وہ پیش نظر نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر ہاں روکیے، سر کو روکیے، یہی امتحان ہے، کہ یہ تیرا امتحان ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک کو بھی سجدہ کر لے۔ ارے وہ جو اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے، ان کو جب سجدہ نہیں کر سکتے تو ان جیسے پیروں کی کیا اوقات ہے؟ تو ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ سجدہ تو دور کی بات، جس کو اتنا عقل نہیں ہو، اتنا علم نہ ہو، آپ سیکھیں کہ کیا شرائط ہوتے ہیں پیر کے۔ ایک شرائط نہیں پائے جاتے ان میں، ان پہ لعنت بھیجیں اور ان سے تعلق کو توڑ کر علماء کے پاس بیٹھے، جن سے آپ قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں، حدیث پڑھیں، حدیث سیکھیں، علم کی دولت سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ یہاں کیا شیطانیت، خباثت و ضلالت، یہ پیر ہے؟ یہ تو فقیر لوگ ہیں، یہ تو حقیر لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ دین سے نہ شریعت سے۔ تو پیر بنائے، لیکن اس کو بنائے جو اس قابل ہو، اور جو ایسی حرکت کرنے والے ان پر ہزاروں لعنت بھیج کر ان سے تمام تعلقات فی الفور ختم کیے جائے
کیونکہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ رسول چاہتے ہیں، وہ نہیں کرنا جو یہ ملعون لوگ چاہتے ہیں.